حاضرین مجلس، ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم کو ایسی جماعت کے ساتھ منسلک کر دیا جس کا مقصد وہ ہے، جس مقصد کو اگر ہم اپنا مقصد بنا لیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ کام کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو یہاں بدلا چاہیے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو وہاں بدلا چاہیے۔ جو لوگ یہاں بدلہ لینے کے لیے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہاں بدلہ مل جائے، لیکن وہاں سے نہ صرف محروم رہیں گے بلکہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو اللہ تعالی شرک کی طرح سے ٹریٹ کر کے، تم نے ہمارا نام لیا، دنیا تمہیں یہ سمجھتی رہی کہ تم ہمارا کام کر رہے ہو، لیکن کام تو تم اپنا کر رہے تھے کہ تمہارا نام ہوگا یا تمہیں مال ملے گا۔ دوسرا وہ ہے جو وہاں کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اور اس پر اپنے دل کو جما لیتا ہے۔ دل ایسی چیز ہے وہ جمتا نہیں ہے کسی چیز میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دل سے زیادہ الٹنے پلٹنے والی چیز نہیں دیکھی۔ تو وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لیکن دل کو جمانے کا ارادہ جو کرے اور اس کو جمانے کی جو کوشش کرتا رہے، اس کو یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہاں کا انعام ملے گا، اس کی رضا ملے گی۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہاں کی ملے گی، بلکہ یہاں کی بھی ملے گی۔ جو یہاں کے لیے کرتا ہے اس کو صرف یہاں کا ملے گا اور وہاں سزا کا مستحق ہوگا، اور جو وہاں کے لیے کرتا ہے وہاں بھی ملے گا اور یہاں بھی ملے گا۔ سمجھ لیجئے ملنا ہر حال میں ہے۔ تو ہم سب لوگوں کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا وہ ہر حال میں ملے گا۔ تو جو ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، جو مقدر میں ہے وہ ہر حال میں ملے گی، لیکن وہاں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور وہاں کی اگر طلب رہے گی، وہاں کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، اپنے دل کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے، تو آپ کو یقینی طور پر یہاں کا بھی ملے گا، اور اس سکون کے ساتھ ملے گا۔ کام جو ہے نا، آپ لوگ اکثر لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہر شعبہ اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے، ایسی اہمیت کہ ہمارے لیے جب ہم اس شعبے کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت جتنے کام ہیں ان میں سب سے افضل کام یہی ہے۔ جب ہم اسکاؤٹنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں صرف انڈین مسلمز کے لیے نہیں بلکہ سارے انڈینز کے لیے، اور صرف یہاں کے مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک اصولی زندگی گزارنے والا انسان بن جائے، وہ باہم مربوط ہو کے کام سیکھنے والا بن جائے، وہ اپنی دکان الگ سجانے والا نہ بنے۔ میں ناظم ہوں، میں صدر ہوں، میں جنرل ناظم عمومی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں شعبے کا سربراہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ شعبے کی سربراہی اور ذمہ داری تو تمہارے تب کام آئے گی جب
تم اپنے شعبے کی کارکردگی ایسی کر کے بتا دو کہ وہ شعبہ اپنے آپ میں ایک اہم شعبہ بن جائے، وہ بغیر ساتھیوں کے ہوتا نہیں۔ تو جو ساتھیوں کو جوڑ کے نہ چل سکے وہ شعبے کو کیسے کھڑا کرے گا، ڈپارٹمنٹ کو کیسے کھڑا کرے گا؟ اور جو ڈپارٹمنٹ کو نہیں کھڑا کرے گا اس کے نازل ہونے نہ ہونے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قائد ملت، تو میں نے بہت پرانی بات ہے، ہم بنگلور میں تھے، پیلس گراؤنڈ میں اجلاس عام ہو رہا تھا جمعیت علماء کا، یا پیس کانفرنس ہو رہی تھی، لاکھوں لوگ تھے، مجمع تھا۔ تو جب میرا نمبر آیا تو کسی نے قائد ملت سے خطاب کیا، تو میں نے کھڑے ہو کر کے کہا سبب ذلت، جو قوم میں عزت ہو، اس قوم کا قائد ہو، رہبر ہو، صدر ہو، جنرل سیکریٹری، اس بیچارے کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تو تب بنے گی جب قوم کی حیثیت بنے گی۔ اگر قوم بے حیثیت ہے اور بے وزن ہے تو اس قوم کے رہنما کیا ہے؟ اپنے میاں مٹھو بن جاؤ، ہمارا مجمع ہے، ہمارے 20 لوگ جمع ہیں، اب نعرے لگوا لو، پھول لے لو، دے لو، جو چاہے کرو، پر ویلو تو کچھ نہیں ہے نا۔ ویلو کیسے بنے گی؟ پہلی چیز ہے فکر، ارادہ، نیت، عزم سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ آدمی نیت کرے، ارادہ کرے، پہلے فکر کرنی پڑے گی، پھر نیت کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد عزم کرنا پڑے گا، ہاں جی اب اس کام کے لیے ہمارا سونا، ہمارا آرام حرام ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا۔ میں پڑھنے کے بعد مجھے لگی کہ مجھے بزنس، میں نے طے کر رکھا تھا اپنی طالب علم کے زمانے میں جمعیت نہیں کروں، کیونکہ جب میں امروہہ کی گلیوں میں جایا کرتا تھا گھر سے لے کر اور مدرسے تک، تو وہ دارالعلوم کے اختلاف کا زمانہ چل رہا تھا، تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے والد مرحوم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ایسا کام کیوں کیا جائے جس میں گالیاں کھانے کو ملے، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہوا، کاروبار کرنے کے لیے آسام چلا گیا، میں نے لکڑی کا بزنس شروع کیا وہاں سے۔ تو پورا سیزن گزر گیا تھا، ہم لوگ آم کھانے کے شوقین ہیں، پورا سیزن گزر گیا، مجھے آم کھانے کو نہیں ملا۔ تو جب میرے والد نے وہ جب کام ایک لیول تک ہو گیا، اس کا میں واپس آیا کئی مہینے وہاں رہ کر کے، تو والد کے سامنے اس کا تصور، بڑی حیرت میں تھے، اچھا تم نے اس سیزن میں آم ہی نہیں کھایا؟ جی بالکل آم نہیں کھانے کو ملا۔ میرے ماموں زاد اور پھوپھی زاد، یعنی وہ ڈبل رشتہ تھا، ان کی شادی تھی، میں اس شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا، دونوں طرف رشتہ تھا، ایک طرف ایک پھوپھی کی بیٹی تھی اور دوسری طرف پھوپھی کا اور ماموں کا بیٹا تھا، میں اس شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور ایسی پوزیشن ہو گئی تھی کہ ہم ایک ٹیلی فون پر ایک ڈیل کرتے تھے اور کبھی 5 لاکھ، کبھی 7 لاکھ، کبھی 8 لاکھ روپے بچایا تو ہم کو نفع ہوتا تھا، بہت اچھا کام تھا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کام کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ ہاں ایک لیول پر آپ پہنچ جائیں گے، محنت کر کر کے کھڑا کر دیں گے ادارے کو، تو آپ کے اوپر سے بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا کہ آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی کو بادشاہت بھی مل جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے بغیر ٹیم کے۔ اور جس کو ٹیم بنانی ہے، سب سے زیادہ اس کو خون جگر پینا پڑتا ہے۔ جس کو ٹیم بنانی ہے اس کو سب سے زیادہ خون جگر پینا پڑتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو یہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پی اے نامدار صاحب کا، ضرورت نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے، منع کر رہے ہیں وہ، لیکن الحمدللہ یہ آپ کے پاس یہ ادارہ موجود ہے، آپ کا ادارہ ہے۔ پی اے نامدار صاحب جس ادارے میں موجود ہیں، یہ ہمارا آپ کا سب کا ادارہ ہے، اسی اسپرٹ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو بس فون کر پہ ایک مرتبہ بات کر لو اور بتا دو کہ ہمیں یہ چاہیے، تو آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، اور وہ اگلا بیچ بھی تیار ہے آنے کے لیے، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ پھر وہ پورا جو وہ کام کھڑا ہوا ہے جمعیت اوپن اسکول کا، وہ بھی اس کے روح رواں تو یہی ہے، مطلب پیچھے مولانا نیاز فاروقی صاحب اور یہ
تو ان کا خواب بھی بس وہی ایک ہے کہ کسی طرح ہماری قوم، ہمارے لوگ ذلت، رسوائی، بے عزتی، اگر بے عزتی کا، قومی بے عزتی کا احساس بھی دل سے نکل جائے، اور وہ بھی اس طبقے کے دل سے جو کریم ہے طبقے، آپ لوگ کریم ہیں، شاید کہ آپ نے پہچانا نہیں اپنے آپ، اگر پہچان لیں گے تو پھر رات میں 3 بجے 2:30 بجے اچانک آنکھ کھلے گی، ایسا لگے گا صبح ہو گئی، گھڑی دیکھیں گے تو ابھی تو 2:30 بجے ہیں، پھر نیند نہیں آئے گی، بے چینی ہوگی، کس طرح لوگ رسوا کیے جا رہے ہیں، کس طرح سڑک پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، کس طرح ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے. اور یہی نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے. یہ ملک تو خوش قسمتی سے ہم کو ایسا ملک ملا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم. میں بالکل دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، یہ اپنوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے. جو لوگ مسلمان ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، کنٹری میں رہتے ہیں، مسلم ڈومینیٹڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کا حال ہم سے بھی سکتا ہے. کیونکہ حال کے خراب ہونے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے باہر سے دشمن کا حملہ آور ہونا، اور ایک ہے اندر کے دشمن کا حملہ کرتے رہنا. مجموعی طور پر قوم من حیث القوم انٹرنل ویکنس، اندر کے شیطان کی شکار ہے. اور جب وہ قوم کے اوپر ہے تو جو لوگ قائد بنے پھرتے ہیں ان کے اوپر اس سے زیادہ ہے. وہ ہمارے اشفاق بھائی اوپر آ جائیے، فوراً آ جائیے جلدی سے اوپر، آپ کی غیر حاضری لکھی گئی ہے. اشفاق بھائی کہا کرتے ہیں بھیا چھوٹے کے اوپر چھوٹا شیطان ہوتا ہے، بڑے کے اوپر بڑا شیطان. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر بڑا شیطان ہے. تو یہ ہمارے اشفاق محمد صاحب ہیں، بامبے میں، بامبے سے ان کا تعلق ہے. بھائی کو ان کو پیش کروا دینا، پھول لیا بھائی، انعامدار صاحب کو دو، پھول پیش کر دیں گے ہمارے اشفاق بھائی کو. ادھر 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 ادھر. تو شیطان کے حساب کو توڑ کر باہر نکلنا ہے. اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کو اور اپنے آپ کو پہچانیے. اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کو کیسے پہچانے؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ رب کو پہچانے گا. اپنے آپ کو پہچانیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی صوفی بن جائے گا، صرف اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیجئے. اس میں مسٹیکس ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، شیطان آئے گا بھی، کبھی چھوٹا آئے گا کبھی بڑا آ جائے گا. میری وجہ سے میرے پاس سے چھٹی جائے گا تو آپ لوگوں پہ آ جائے گا، آئے گا شیطان. لیکن اس کو درست کرتے رہیے، نگرانی کرتے رہیے اس کی. اپنے کام کو اپنی زندگی کا جینا مرنا بنا لیجئے. یہ کر لیا آپ کامیاب ہو جائیں. کسی کام کو بھی کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، جمعیت کر رہے ہو، جماعت کر رہے ہو، آرگنائزیشن، کچھ کام کر رہے ہو، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا. ہمارے پاس مثالیں ہیں ایسی کہ پچھلے ماضی کے چند سالوں میں تنظیموں نے بھی، شخصیات نے بھی اور ملکوں نے بھی محنت کی ہے تو پھل پایا ہے. تو جس جماعت سے آپ لوگ وابستہ ہیں اس جماعت کو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ لے جانا ہے، کیونکہ مسائل اور مشکلات بھی ڈیفرنٹ آ گئے. پہلے گولی سے کام چلتا تھا، اب آپریشن کی ضرورت ہے. گولی کا مطلب وہ گولی نہیں بندوق والی، گولی کا مطلب ٹیبلٹ، دوا سے کام چلتا تھا. اب آپریشن کی ضرورت ہے. تشخیص آپ کے پاس موجود ہے بیماری کی، علاج بھی آپ کو معلوم ہے، علاج کا طریقہ بھی آپ کے پاس ہے. آپ علاج کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر نہیں تیار ہے تو پھر موت کے سوا کچھ نہیں. اور یہی موت ہے، یہی موت ہے. یہ جو بے فکری کی زندگی ہے بس یہ موت ہے
کسی کامیاب انسان، میں آپ مذہب کی بات نہیں کر رہا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کامیاب انسان کے لیے اس سے زیادہ موت کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ بے عمل ہو جائے۔ بس اگر دشمنی کرنی ہے نا کسی کی تو اسے بے عمل بنا دیجیے، آرام دہ زندگی گزارنے کے راستے کو اس کو چھوڑ دیجیے، محنت کی عادت سے اسے ہٹا دیجیے، محنت اس کے اوپر سے ہٹا لیجیے، آپ وہ ناکام ہو جائے، اس کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ جس زمانے میں ویسٹ یونیورسٹیز بنا رہا تھا، ریسرچ کے سینٹر بنا رہا تھا، ہمارے بادشاہ لوگ جن کے اوپر ہمارے لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، وہ تاج محل بنا رہے تھے۔ تاج محل بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن تاج محل بنانے کی ٹیکنیک بنانے والے اور دوسروں کو سکھانے والے افراد اگر ان کو تیار کر دیتے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، کس لیول کی بات ہو جاتی۔ وہ لیول چھوٹ گیا، وہ تو ان کے تو ہاتھ کٹوا دیے جاتے تھے کام کرنے والوں کو، کہ انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، کام لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد دوسرا نہ ہو جائے، اس کی کھوپی نہ ہو۔ تو ابھی وقت ہے ہمارے ہاتھ، جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہمارے پاس وقت ہے، اس کے بعد کا تو ہم سے کوئی سوال ہی نہیں، جو سوال ہوگا وہ یہی کا ہوگا۔ آپ ارادہ کریں، عزم کریں، یہاں سے آپ نے سیکھا ہے، جو سیکھا ہے اس کو وہ کمپلیٹ نہیں ہے، پر آپ اگر محنت کریں گے تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس حد تک کمپلیٹ ہو جائے گا کہ جتنا آپ کو کام کرنا ہے اس میں آپ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہ رہے، آپ خود کفیل ہو جائیں۔ خود کفالت ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسہ کمانے لگے، اور ایک خود کفالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنے کام کے لیے، جو آپ کا اپنا کام ہے، چاہے وہ دینی تعلیمی بورڈ کا کام ہو، چاہے وہ دفتر کا کام ہو، چاہے وہ یوتھ کلب کا کام ہو، چاہے وہ ضلع کی جمعیت کا کام ہو، چاہے وہ صوبے کی جمعیت کا کام ہو، چاہے مرکزی جمعیت کا کام ہو، کہیں کا بھی کام ہو، وہ کام آپ کا اپنا کام تو نہیں ہو، تو پورا ایک قومی کام ہے، اور وہ آپ کو آپ کا انتظار کر رہا ہے، کام آپ کا انتظار کر رہا ہے، قوم آپ کی طرف ٹکٹکی باتیں دیکھ رہی ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، قوم کو آپ کا انتظار ہے، بلکہ بچھائے بیٹھی ہے آپ کے، کبھی بھی اس قوم کی طرف سے، جس قوم سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، آپ کو یہ قوم کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ ہم البتہ روزانہ صبح شام اس کو شکایت کا موقع دیتے ہیں اپنی تن آسانی اور ناکردگی کی وجہ سے۔ تو بدلاؤ جو ہے نا وہ اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، باہر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ آپ بدلیں گے تو زمانہ بدلے گا، آپ کھڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچے۔ میں نے لمبی بات کر لی ہے، میں شکریہ ادا کروں گا اس ادارے کا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اسی طرح سمجھتے ہیں، ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہم اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیات سے، آمین، یہ ملت کا اثاثہ ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو بڑھائے، پروان چڑھائے، آپ کے امور میں بھی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔